بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ آج صبح البحر پیلس میں صاحب اسمو امیر سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے مشرق وسطی میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے نگران اور ان کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ صاحب اسمو امیر نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر کو ان کے ملک کے سابق وزیر اعظم کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے سول یونیورسٹی گریجویٹس کے 5ویں لازمی کورس کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی جو پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں منعقد ہوئی۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 531 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اور یوں شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,02,168 ہو گئی ہے۔ تھی اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ آج صبح البحر پیلس میں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے مشرق وسطی میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے نگران جنرل کینتھ میکنزی اور ان کے ہمراہ قطر کے دورے پر آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات اور مختلف شعبوں خاص طور پر ملٹری اور ڈیفنس کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ بات چیت کے دوران اس خطے کے استحکام اور سیکیورٹی کو مضبوط بنانے سے متعلق مشترکہ کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس ضمن میں جنرل کینتھ میکنزی نے العدید ایئر بیس میں تعینات امریکی فوج کی میزبانی اور دہشت گردی کی روک تھام کے معاملے میں امریکہ کے ایک میجر پارٹنر کی حیثیت سے قطر کی حکومت کی نمایاں کارکردگی کے لیے صاحب اسمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر محمد عبداللہی فرموجو کو ان کے ملک کے سابق وزیر اعظم حسن ابشیر فرہ کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے صومالیہ کے صدر کے نام تعزیت کا تار ارسال کیا ہے۔ دنی اثنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے وزیر اعظم حسن علی خیری کو تعزیت کا تار روانہ کیا ہے۔ آج وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سول یونیورسٹی گریجویٹس کے 5ویں لازمی کورس کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی جو پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں وزارت داخلہ، امیری گارڈ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے مذکورہ تربیتی کورس میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے 103 ٹرینیز کو اعزاز سے نوازا اور انہیں سرٹیفکیٹس دیے۔ تقریب کے اختتام پر وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے کرائسس مینجمنٹ کے لیے قائم کیے گئے سینٹر کا دورہ بھی کیا۔ قطر کی کابینہ نے بین الاقوامی عدالت انصاف کے اس فیصلے کو خوش آمدید کہا ہے جس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کی حکومتوں کی جانب سے کی گئی ان اپیلوں کو خارج کر دیا گیا ہے کہ عالمی عدالت شہری آبازی کی عالمی تنظیم ایکاو کو قطر کی شکایت سننے کا حق دیتی ہے۔ کابینہ کا کہنا ہے کہ مذکورہ فیصلے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قطر پر مسلط کیے گئے غیر آئینی اور غیر اخلاقی معاشرے کے بارے میں قطر کا موقف درست ہے اور یہ محاصرہ بین الاقوامی معاہدوں اور منشور اور علاقائی یکجہتی کے اصولوں اور علاقائی تعاون سے متعلق قوانین اور ضوابط کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ کابینہ نے عالمی سطح پر سب سے زیادہ محفوظ اور جرائم سے پاک ممالک کی فہرست میں قطر کو پہلا مقام دیے جانے پر مسرت کا اظہار کیا۔ کابینہ کے اجلاس میں جو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد کیا گیا تھا، ملک کے اندر کرونا وائرس کی وبا کی تازہ ترین صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا اور اس کی روک تھام کے سلسلے میں احتیاطی تدابیر بدستور جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ دہشت گردی اور بین الاقوامی سطح پر اس کی مالی معاونت کی روک تھام کے سلسلے میں کی جانے والی حکومت قطر کی کوششوں کے حوالے سے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC اور امریکی حکومت کے درمیان 2 شخصیات اور 4 کمپنیوں کو دہشت گردی کی فہرست میں شامل کرنے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ GCC کے 7 ممبر ممالک اور امریکہ دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام کرنے والے ٹیررسٹ فائنینسنگ ٹارگیٹنگ سینٹر سے منسلک ہیں
اس سینٹر کا صدر دفتر ریاض میں ہے۔ دہشت گردی کی فہرست میں شامل کیے گئے افراد کے نام عبد الرحمان علی حسین الاحمد الراوی اور سید حبیب احمد خان ہیں۔ کمپنیوں کے نام ہیں الحرم ایکسچینج، الخالدی ایکسچینج، تواصل کمپنی اور نجات سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن۔ مذکورہ کمپنی اور ان سے منسلک افراد نے شام کے اندر موجود داعش کے جنگجوؤں کو مالی تعاون فراہم کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا اور دنیا کے مختلف علاقوں سے دہشت گرد تنظیم داعش کی قیادت کو ہزاروں ڈالرز فراہم کیے تھے۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے سن 2022 میں قطر میں ہونے والے میچوں کے شیڈیول اور سٹیڈیمز کا اعلان کر دیا ہے۔ قطر کی سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ کے سیکریٹری جنرل حسن الجوادی کا کہنا ہے کہ قطر کی فٹ بال ٹیم میزبان کی حیثیت سے پیر 21 نومبر سن 2022 دوپہر 1 بجے البید اسٹیڈیم الخور میں ٹورنامنٹ کا پہلا میچ کھیلے گی، جبکہ 17 دسمبر کو خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ٹورنامنٹ میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے کے لیے میچ کھیلا جائے گا اور 18 دسمبر کو ٹورنامنٹ کا فائنل میچ لوسیل اسٹیڈیم میں منعقد ہوگا، جس میں تقریباً 80,000 شائقین موجود ہوں گے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 494 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 531 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,02,168 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کرونا وائرس میں مبتلا ایک شخص کے انتقال کر جانے کی تصدیق بھی کی ہے۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 13.5 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ 7.5 ملین سے زائد لوگ صحتیاب ہو گئے ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 5,82,000 سے زیادہ ہے۔ دریاسنا اردن کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ ماہ اگست سے یورپ اور ایشیا کے ان چند ممالک کے لیے کمرشل فلائٹس شروع کر رہی ہے جن کے نام بین الاقوامی سطح پر منظور کی گئی سیف لسٹ میں شامل ہیں۔ ادھر بھارت میں کرونا وائرس کے مزید 32,695 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں اور یوں وہاں پر مریضوں کی تعداد 1 ملین کے قریب پہنچ گئی ہے۔ برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا کی حکومتوں نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ کووڈ-19 ویکسین ریسرچرز تیار کرنے والے سے معلومات چرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرانس کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ انڈور پبلک پلیسز پر آئندہ ہفتے سے فیس ماسک پہننے کو لازمی قرار دے رہی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی حکومت نے اس سال فروری کے مہینے میں کرونا وائرس کی وجہ سے چین کے مختلف شہروں میں تعینات اپنے سفارتی عملے کے جن 1,200 افراد کو وطن واپس بلا لیا تھا، ان میں سے 100 سفارتکاروں کو ان کے اہل خانہ کے ہمراہ چین واپس بھیج دیا گیا ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ مستقبل قریب میں خصوصی پروازوں کے ذریعے باقی ماندہ سفارتی عملے کو بھی چین واپس بھیج دیا جائے گا۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں پولیس نے 142 مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ لوگ ملک کے صدر ولادیمیر پوٹن اور رواں ماہ آئین میں کی گئی متنازع ترمیم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ مظاہرین میں کئی سماجی شخصیات اور ماسکو شہر کی کونسلر بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ اس ماہ روس میں آئین میں ترمیم کے لیے ریفرنڈم کرایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں صدر ولادیمیر پوٹن سن 2036 تک روس کے صدر کے عہدے کے لیے صدارتی الیکشنز میں مزید 2 مرتبہ حصہ لے سکیں گے۔ افغانستان میں انسانی حقوق کے آزاد کمیشن نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ رواں سال جنوری سے جون کی درمیانی مدت کے دوران افغانستان میں تشدد کے 880 واقعات رونما ہوئے، جن کے سبب 1,200 عام شہری ہلاک جبکہ 1,700 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ عام شہریوں کے ہلاک اور زخمی ہونے والے لوگوں کی نصف تعداد کی ذمہ داری طالبان جنگجوؤں پر عائد ہوتی ہے۔ ادھر طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عام شہریوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ گزشتہ پیر کے روز افغانستان کے شمالی صوبے سمنگان میں انٹیلیجنس ایجنسی کی عمارت پر حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی۔ اس حملے میں 11 اہلکار ہلاک اور 50 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اور انڈونیشیا کے جزیرہ سلاویسی پر طوفانی سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کم از کم 30 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے
اور سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں، جبکہ 15 افراد لاپتہ ہیں۔ ان کی تلاش جاری ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج صبح البحر پیلس میں صاحب اسمو امیر سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے مشرق وسطی میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے نگران اور ان کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ صاحب اسمو امیر نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر کو ان کے ملک کے سابق وزیر اعظم کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے سول یونیورسٹی گریجویٹس کے 5ویں لازمی کورس کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی جو پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں منعقد ہوئی۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 531 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اور یوں شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,02,168 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر